صلی اللہ تعالی علی مدنی بہار. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں موجود عاشقان رسول مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس ای میلز وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے: میں بے تحاشا فلمیں ڈرامے دیکھا کرتی. میموری کارڈ کے ذریعے گانے بازی سننے کا بہت شوق تھا، بلکہ آئے دن نئے ڈرامے بھی دیکھا کرتی. کسی کے ڈانٹنے بلکہ مارنے سے بھی یہ عادت چھوٹنے والی محسوس نہ ہوتی تھی. نماز سے اتنی دور کہ معاذ اللہ عز و جل نماز پڑھنے سے دل گھبراتا تھا. اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمارے یہاں 1434 سنہ ہجری ماہ ذوالحجۃ الحرام کی تیسری شب بذریعہ مدنی چینل مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. ملفوظات امیر اہل سنت نے میرے دل کی کایا ہی پلٹ دی. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے میٹھے میٹھے سمجھانے کے انداز کی برکت سے آخرت سنوارنے کی سوچ بنی، گناہوں سے بے رغبتی پیدا ہوئی. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی مریدنی بننے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور آپ کے پر تاثیر مدنی پھول سن کر میں عذاب قبر و حشر کے خوف سے لرز اٹھی اور میں نے عہد کر لیا کہ کبھی بھی جہنم میں لے جانے والے اعمال نہیں کروں گی. میموری کارڈ کے تمام گناہوں برے سلسلے پاک کیے، اور یہ بیان دیتے وقت فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ اشراق چاش کی بھی پابندی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل آنے والے ہفتے کو یعنی 23 یعنی کل جو پرسوں ہفتہ ہے یہ نہیں، بلکہ اس کے بعد والا جو ہفتہ ہے عصر کی نماز سے لے کر اتوار اذان مغرب تک یوم مفتی دعوت اسلامی منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں یہ یوم مفتی دعوت اسلامی اچھا انہی دنوں میں محرم شریف جی 18 محرم الحرام سمجھ گیا میں مشتاق شعبان میں. جی جی تو انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز کے بعد قرآن خوانی سے اس سلسلے کا آغاز ہوگا، اور عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوگا، جس میں اسلام بھائی صحرائے مدینہ میں مفتی دعوت اسلامی کے مزار شریف سے براہ راست اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے. پھر باقاعدہ جدول کا سلسلہ ہوگا اور وقفہ آرام ہوگا، تہجد کی نماز ہوگی، فجر کی نماز، مدنی حلقہ ہوگا، اور اس کے بعد کم و بیش 9 بجے صبح سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہم انشاءاللہ مفتی دعوت اسلامی کی سیرت کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کریں گے. اور اسی دن ظہر کی نماز کے بعد نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہوگا. اس بیان میں بھی اسلامی بھائی جو ہے وہ صحرائے مدینہ سے براہ راست شامل ہوں گے. عصر کی نماز کے بعد فاتحہ، دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ ہوگا. یوں اتوار اذان مغرب پر یہ سلسلہ جو ہے اجتماع کا یہ اختتام پذیر ہوگا. تو بابا اس میں شرکت کے حوالے سے بھی اگر آپ کے کچھ مدنی پھول بیان ہو جائیں، کیونکہ باب المدینہ کے بے شمار مدنی قافلوں کا اس طرح کا کارکردگی بھی ملی ہے کہ مختلف شہروں میں جہاں جہاں یہ حاضر ہیں، مختلف ہوٹلوں میں بھی ہمارے اسلامی بھائی نے ترکیب بنائی ہے، اور آج اجتماعی طور پر اس مدنی مذاکرے میں وہ شامل ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. مفتی دعوت اسلامی کے یوم مفتی دعوت اسلامی میں ضرور شرکت کریں اور قافلوں کی ترکیب بنائیں. قریبی شہروں سے جو جیسے زمزم نگر ہے یا اس طرح کے اور جو قریب قصبے، شہر، گوٹھ، وہاں سے بھی قافلوں کی ترکیب فرمائیں اور بھرپور طریقے پر صحرائے مدینہ میں مفتی دعوت اسلامی کے فیوز و برکات لوٹیں. اچھا ایک سوال رہ گیا تھا، وہ 50% والا لیبورٹری کا. یہ لیبورٹریوں کے ساتھ بھی بعض ڈاکٹر ترکیب کرتے ہیں
اس طرح دوا کی کمپنیوں کے ساتھ بھی ترکیبیں کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ ہدف دیا جاتا ہے کہ اتنی دوائیں بکواؤ گے تو تمہیں یہ ملے گا. یہاں تک کہ بعضوں کا ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں کسی ملک کا، تو اے سی دیتے ہیں، تو کار، تو فریج، نقد رقم، اس طرح کی ترکیبیں ان کی ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی. اسے لیبورٹری میں 50% جیسے ڈاکٹر مانگتے ہیں تو ہم تمہارے پاس بھیجیں گے. تو یہ سب یہ رشوت ہے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دینا بھی گناہ، لینا بھی گناہ. ڈاکٹر بھی گناہ گار ہے، لیبورٹرین یا جو بھی دوا کی کمپنی والا ہے وہ بھی گناہ گار ہے. یہ ایسا نہ کیا جائے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کو دوا کی ضرورت مریض کو ہے یا نہیں ہے، اس نے لکھ دینی ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ اس کا، تاکہ اس کو کمیشن ملے. اور ڈاکٹر وہ مریض بیچارہ دوائیں کھا کر دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹ تو عموماً ہوتے ہی ہیں. اس طرح مریض کو نقصان پہنچتا رہے لیکن ڈاکٹر کو اپنا کمیشن ملتا رہے، اور کمپنی کی دوائیں بھی بکتی رہے. کمپنی والے کو بھی یہ فائدہ ہے نا دنیاوی اعتبار سے کہ ضرورت ہوگی نہیں ہوگی ڈاکٹر لکھ کر دے گا ہم کو، بکے گی اپنی کمپنی، مزید ترقی کرے گی. اسے لیبورٹری کی ضرورت ہے نہیں، وہ ٹیسٹ لکھ دے گا. 50% اس کو مل رہے ہیں. یہ پرابلم بابا یہ نہیں پتا ہوتا، ضروری نہیں ہے کہ یہ مریض کو ٹیسٹ کی حاجت ہے یا نہیں ہے. یہی بولتا ہوں کہ بغیر ضرورت کے لکھ دے گا وہ ٹیسٹ. پہلے بابا ڈاکٹر مطلب اتنی پرانی بات نہیں ہے، اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے کہ بغیر ٹیسٹ کے ڈاکٹر علاج کرتے تھے. میڈیکل جتنا ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے اسی قدر لیبورٹری ٹیسٹ کے پروسیجر بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے بیماریاں بڑی نئی نئی اور عجیب عجیب آ گئی ہیں. اب عجیب عجیب وہ نئی نئی بیماریاں شاید اتنی نہیں آئی جتنی انہوں نے ٹیسٹ بڑھا دی ہیں. لیبورٹریز دھرا دھر بنتی چلی جا رہی ہیں. پھر لیبورٹری سستی نہیں بنتی، لیبورٹری بھی کروڑ روپے میں بنتی ہوں گی. اور پھر ان گاہک نہیں آئے گا، بیمار مرضی آدمی نہیں آئے گا تو لیبورٹری چلے گی کیسے؟ اب لیبورٹری چلانے کے لیے مین ہے ڈاکٹر. ڈاکٹر یہ سوچے بابا اتنی بڑی اس کی پوسٹ ہے، اس کا معاشرے میں اتنا مقام ہے، یہ ایک لیبورٹری کا سیلز مین بنا ہوا ہے. ایک لیبورٹری کے لیے وہ بروکری کرے گا بیچارہ ڈاکٹر، یہ چوٹ کرنے کے لیے کر رہا. وہ الگ، وہ جو آپ رشوت کا جو کہہ رہے ہیں وہ تو کتنا بھیانک جرم ہے کہ اتنا مطلب لوگ اس کے شعبے کی کتنی عزت کرتے ہیں. آپ لکھ کر دیتے ہیں، مریض آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ یہ گولی کیا، آپ کے لکھی ہوئی گولی کو مریض کھا لیتا ہے. یار مطلب بالکل آنکھ بند کر کے جو مریض آپ پر اعتماد کرتا ہے، آپ اس مریض کے اعتماد کو یوں مطلب کہ پیسوں تلے کچل دیتے ہو گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو میری تو تمام ڈاکٹروں سے مدنی التجا ہے، برائے کرم برائے کرم برائے کرم، اتنا علاج مہنگا، اتنا علاج مہنگا، اتنا علاج مہنگا ہے کہ مت پوچھیے بات. عام آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کو دیکھا جاتا ہے، ماں باپ بیمار ہو جائیں گے اب، کیونکہ اس کے علاج پہ خرچہ بہت آ جائے گا. تو اگر ہو سکے تو جو دیانت داری ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور جیسے باپا نے فرمایا خوف خدا والا انداز، اللہ کرے کہ ہمارے میڈیکل کے اس پورے نظام میں خوف خدا والا انداز آ جائے. کوئی سے ڈاکٹر میدان عمل میں آ جائیں جو اس کرپشن کے خلاف اپنے ہی شعبے میں تحریک چلائیں. بہت کرپشن ہے ڈاکٹروں میں بھی، حالانکہ اتنا مقدس شعبہ ہے، یہ بغیر کرپشن کے ایزیلی چل سکتا ہے. یہ ایسا شعبہ نہیں ہے جس کو چلانے کے لیے کرپشن ضروری ہے. بہت بہت مطلب علاج اتنا مہنگا کر دیا ہے. ابھی پچھلے دنوں انہی محرم شریف کے دنوں میں پنجاب کے سائیں بھائی معلوم ہوتے تھے، جانتا نہیں تھا میں، بہت افسردہ تھے بیچارے، رو بھی پڑے تھے. تو وہ کوئی ان کو پتہ نہیں کیا بیماری لگ گئی، بولا میری کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ 17-18 لاکھ روپے میں تمہارا علاج ہوگا. وہ بیچارے دعا کا بول رہے، سوال نہیں کر رہے تھے، دعا کر دو کہ میرا ٹھیک ہو جاؤں. میں پیسے کہاں سے لاؤں گا اتنے؟ یعنی اتنا مطلب بہت علاج مہنگا ہو گیا. مریض بیچارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، لیکن ان کو علاج نہیں کرنے والا کوئی. اچھا، اور جو ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہوتے ہیں ان میں لوگ ڈونیشن میں دوائیں دیتے ہیں. ڈونیشن کی دوائیں جو یہ بڑے بدماش ہوتے ہیں ڈاکٹر بن بیٹھے کھا جاتے ہیں اور مریض مر جاتے ہیں. اس طرح کی بھی ہے مطلب بدعنوانیاں ہمارے یہاں. ہر ڈاکٹر برا نہیں، ہر ایک کو تو میں برا کہتا نہیں. جب بھی میں کہوں تو ظاہر ہے کہ مستثنیات تو ہوتے ہی ہیں.
ایک جنرل بات کرتا ہوں. تو ایسے ایسے مطلب یعنی کہ وہ سانپ اور ناگ گھس گئے اس مطلب فیلڈ میں کہ مریض ان کے ڈسنے سے بیچارہ جان کھو بیٹھتا ہے. بہت بہت ظلم ہو رہا ہے. ڈاکٹروں کو چاہیے کہ کچھ سر جوڑ کے بیٹھیں, اپنی کوئی اس طرح کی یونین بنائیں, اور ایسے ڈاکٹروں کو بھی مطلب نکال باہر کریں اپنی یونین سے کہ جو اس طرح کی بدعنوانیاں کرتا ہے. یار یہ آپ نے کیا عہد نہیں لیا تھا ہم انسانیت کی خدمت کریں گے؟ کیا 20-20 لاکھ روپے لے کر انسانیت کی خدمت کرنے کا عہد کیا تھا؟ انسانیت کی خدمت کا عہد کیا تھا نا. تو مسلمانوں کی خدمت کرو نا. غریبوں کو, دکھیاروں کو سہارا دو گے, اللہ تمہیں سہارا دے گا. تم مدد کرو گے, اللہ تمہاری امداد کرے گا. آج تم کسی پر رحم کرو گے, اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت تم پر ضرور رحم فرما گا جب تمہاری ضرورت ہوگی. اور وہ ضرورت کا دن قیامت ہے, اس وقت تم پر رحم کیا جائے گا. اور اب بھی گلے کاٹتے رہو گے تو قیامت میں کیا کرو گے؟ میری سب ڈاکٹروں سے مدنی التجا ہے کہ مہربانی کر کے غریبوں پر رحم کریں. اسی طرح میڈیکل اسٹور والوں سے بھی التجا ہے, نقلی دوائیں نہ دیں ان کو, اصلی دوائیں دیں, کم نفے پر ان بیچاروں کو دیں, خدمت کریں. کچھ بجٹ ایسا بنائیں کہ میں اتنی دوائیں غریبوں کو دوں گا, اتنے مفت علاج کروں گا, اور اس طرح کا اتنے انجیکشن مفت لگاؤں گا. کچھ بجٹ میں سے نکالیں, گنجائش نکالیں غریبوں کے لیے. غریبوں کی دعائیں لیجیے, انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. یہ نئے نئے اسلام بھائی جب آتے ہیں نا تو اسکرین پر اپنی شکل دیکھتے ہیں تو ان کو خوشی بہت ہوتی ہے. تو یہ خوش بھلے ہو, یہ تو ایک اختیاری نہیں ہے, اپنے خوشی ہوتی ہے. اب یہ حب جا ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے. شہرت کی مزہ تو آتا ہے نا اسکرین پر, ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے. کبھی آئینے میں دیکھ کر اس طرح ہنسی آئی تھی آپ کو؟ پتہ نہیں ہنسی آتی کہ رونا آتا. آئینے میں دیکھ کر کبھی بھی نہیں ہنسے ہوں گے. یہ اسکرین بھی ایک طرح کا آئینہ ہی ہے. اس کو دیکھ کے دیکھو, اب ٹکٹی باندھ کے دیکھیں گے تو میری بات بھی نہیں سنیں گے. ابھی ان کو مت دکھاؤ کچھ بھی. تو یہ جب آئینہ دیکھ کر مسکراتے نہیں ہیں, آنکھیں پٹ پٹا کے کنفرم نہیں کرتے کہ میں ہی ہوں یا کوئی اور ہے, یا اور طرح کے کوئی بھی ایسے ایکشن کر کے کنفرم کرتے نہیں. ہاں یہ میں بیٹھے بیٹھے ہوں تو ہر طرح کے سین ادھر ہوتے ہیں, موقع موقع سے یوں سر نکالیں گے, ترکیب کرتے ہیں. تو یہ پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں یہ خوشی. یہ حالانکہ اس میں کوئی شہرت بھی نہیں ملتی, آتے ہو چلے جاتے ہو. پھر یہ ایکشن کرتے ہیں نا تو ہمارے کیمرہ مین فوراً اس کو دھکا مار دیتے ہیں, چلا جاتا ہے سین ان کا. اگر یہ چالاک ہوتے نا, خالی یوں کر رہے تھے نا تو دیر تک کم از کم ان کے گھر والے ان کے جلوے لوٹتے رہتے. یوں بھی نہیں کرتے. گنی باپا, ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر؟ حب جا سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ بہت بری بلا ہے حب جا. تو آپ مہربانی کر کے, خوشی ہوتی ہے اس میں آدمی بے اختیار ہے, آپ سر نیچا کر لیا کریں, دنیا کو ہنسایا نہیں کریں. پھر بعد وقت حلیہ ایسا ہمارا ہوتا ہے مذہبی تو لوگ بولے یار مولانا میں اتنی بھی نہیں یار, اسکرین پہ ہنس رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ کر, یا ایکشن ہے کر رہا ہے, ایکشن ہے سب سمجھتے ہیں. دیکھنے والے ایک سے ایک سمجھدار لوگ تو ہوتے ہوں گے نا, ایسا نہیں کریں. پر حواس قابو کیسے رکھیں؟ یہ وہ ایک دم جھٹکا لگتا ہے, وہ جب تک یاد آتا ہے اس وقت تک کام ہو چکا ہوتا ہے, جی کوئی نہ کوئی اشارہ کر چکے ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن وہ کر چکے ہوتے ہوں گے, پھر ان کو یاد آتا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ابھی سے قابو میں رکھیں اپنے آپ کو. باز کا یہ شاید وہاں آپ کی طرف اسکرین پہ نہیں آتا, جب میں ہوں نا وہاں ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ کیمرہ تھوڑی دیر پہلے جاتا ہے نا, اور ان کے مطلب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم آنر ہونے والے ہیں. پاپا یہ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جسے کیمرہ ان کے قریب جاتا ہے نا تو یہ یوں ہو جاتے ہیں. اب یہ مطلب ان کو خیال ہوتا ہے کیمرہ بھی ہے ہمارے سامنے, پھر کوئی ان کی پتہ نہیں کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ اسکرین ہٹ گئے ہیں. تو اب جیسے بھی اسکرین ہٹتے ہیں نا, ہمارے پاس یہاں مطلب کہ 8 سے 10 سے 12 اسکرین لگی ہوئی ہیں,
کیونکہ جو آن ایئر ہو رہی ہے وہ ایک اسکرین ہے، مگر ہمارے پاس یہاں 10-12 اسکرین لگی ہوئی ہیں، یہ اس اسکرین سے بھی نہیں ہٹا ہے، یہ براہ راست والی اسکرین سے ہٹا ہے. اب جیسے وہ براہ راست اسکرین سے ہٹ گیا نا تو فوراً یہ یوں ہو جاتا ہے. میں یہ بولتا ہوں میرے اسلام بھائی کو، یار تمہارا کیمرہ جو آنکھوں کو قبلِ مدینہ لگواتا ہے نا، ہم لوگ نہیں لگا. مطلب بعض اوقات نا آپ کی بات چل رہی ہوتی ہے نا تو بیچارے کو موقع نہیں ملتا کیمرے سے اس کو مطلب آن ایئر کرنے کا نا. تو یار میں بات ہوتا ہے، یار اس کو آزمائش سے باہر نکالو، اس کی گردن میں درد ہو جائے گا، کیمرہ ہٹاؤ، یہ گردن سے اٹھاوے ایسا. یہ میں بتا رہا ہوں، یہاں سب نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یہاں مطلب کہ 8-10 اسکرین الگ الگ ہے نا، ان 8 میں سے کوئی ایک اسکرین جو ہے نا وہ آن ایئر ہو رہی ہوتی ہے باری باری. باری باری. پہلے ہمارے پاس آتا ہے، یعنی ہمارے ڈائریکٹر کے پاس آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ دینے جیسا ہے، اور وہ دینے جیسا واقعی ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا فوٹو اسکرین پر آتا ہے نا پھر وہ دینے جیسا رہتا نہیں ہے. وہ ہٹاؤ بعدوں کا یہاں بھی ہو جا رہا ہے، ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ، تو یوں ہو جاتا ہے. تو ہمارے اسلام بھائی نے صحیح کہا تھا کہ وہ شاید حواس جو ہے نا، اور دیکھیں یہ آپ کو دکھا رہا ہے اسکرین. اب یہ اتنی ساری اسکرینیں جو ہے نا، ان میں سے کوئی ایک اسکرین جو ہے نا، یہ پہلے بڑی پر آئے گی، یہ نیچے چھوٹی اسکرین ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی اسکرینوں میں پہلے باری باری یہ سب الگ الگ کیمرے ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس میں سے پھر ایک نکلے گی، وہ اوپر جائے گی، اوپر بھی دیکھا جائے گا ہاں یار چلو وہ صحیح بنا ہوا ہے نا، وہ فریم وغیرہ جو بھی ان کا ایک لینگویج ہوتی ہے. اس کے بعد یہ دوسری اسکرین پر آئے گی تو وہ براہ راست ہوگی، تو یوں ہٹ جاتے ہیں. تو یہ کیمرہ ہے بابا. بس یہ بیچارے دیوانے جو سوچ کا پڑتا نہیں ہے، یہ گرفتاریاں جاری ہوتی ہیں اندر ایم سی آر میں. دیکھیے باپا یہ راز و نیاز میں ہی رہ جاتی ہے یہاں. پاپا ایک پہلو اور بھی ہے کہ اب جو نظر آیا تو اس کو شاید پیچھے سے بھی کچھ فورس ہوتی ہے، وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا تھا. پھر وہ جب دوبارہ آتا ہے نا تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں دوبارہ نظر آؤں کسی طرح. یہ بھی پہلو ایک ہے باپا. تو دیکھا تھا یہ بولے، دیکھو مطلب کہ یوں اشارے کرتے ہوئے دیکھا تھا، تیرے کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا، تیرے کو کیا ہو گیا تھا یوں دیکھا تھا، یہ تو کوئی نہ بولے نا اپنے کو یار. فون آ جاتا ہوگا یا فون پر خود فون کرتے ہوں گے کہ میں اسکرین پر آیا تھا، تم نے دیکھا کہ نہیں میرے کو، یہ بھی ہوتا ہوگا. اچھا ادھر فون ہے نہیں. اب میں حاجی امین کے پاس جم کے بیٹھ جاؤں گا، مجھے دیکھنا کیوں، حاجی امین بار بار آنر ہوتے ہیں تو ان کے سائے میں میرا بھی بلا ہو جائے گا. اس کے بعد جم کے بیٹھے ہوتے یوں کر رہے ہوتے بیچارے، آگے بڑھ بڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسکرین کو. دعا کریں باپا اللہ تعالیٰ ہمیں اور حاجی امین اچھا ایسی بنا. ترکیب بناتے نہیں ہیں کہ ان بیچاروں کی مدد ہو جائے، اوپر جا کے مریضوں کی، جیسے آپ اکیلے بیٹھے ہیں، اکیلے نہیں ہوتے، ان کے پاس بیٹھے ہی ہوتے ہیں. کئی بار بولا کہ وہ ایسے ڈیسک لگا لو کہ یار کوئی بیچارہ پھنسے نہیں آ کر، لیکن یہ بیچارے پتہ نہیں کیوں کامیاب نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد. بابا یہاں الحمدللہ ہمارے جو مہمان اسلامی بھائی آئے ہیں، مرکز الاولیاء جامعہ نظامیہ، جامعہ نعیمیہ، جامعہ حجویریہ اور دیگر سنی جامعات کے طلباء کثیر تعداد میں آئے ہیں. ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ ہے کہ السلام علیکم کہنے سے 10، ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 ہو گئیں، اور وبرکاتہ کے 10 نیکیاں مزید بڑھ جاتی. سبحان اللہ. اس کی عادت بنائیے انشاءاللہ. جواب میں بھی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں ہیں. ایک ایک نیکی کے لیے قیامت کے دن سبحان اللہ. ضرورت پڑے گی تو آدمی بھٹکے گا، کوئی نہیں دے گا. باپا ہاتھوں ہاتھ دوبارہ سلام بھی کر سکتے ہیں یہ. ذہن نصیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا قادری اطاری ہے. میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور لوہاری گیٹ سے دورہ حدیث میں پڑھا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ موجودہ دور میں جسے روحانیت درکار ہو تو اس کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ رزق حلال، صدق مقال. حلال روزی نہیں ہوگی تو روحانیت کہاں سے ملے گی؟ دعا بھی قبول نہیں ہوگی. رزق حرام یہ مانع ہے قبولیت دعا میں، رکاوٹ ہے. صدق مقال جب بھی بولے تو سچ بولے.
इसी तरह गुनाह जो है ना, ये रूहानियत में ये रुकावट है। गुनाह तर्क कर दे तो रूहानियत ही रूहानियत है। और अच्छी सोहबत रखे कि बुरी सोहबत भी रूहानियत के लिए, रूहानियत कुछ है या नहीं, रूहानियत मारती है, दूर करती है रूहानियत से। अच्छी सोहबत हो, बाअमल सोहबत हो, बाअमल इस्लामी भाई हों, उनके साथ रहे तो इंशाअल्लाह रूहानियत मिलेगी कि उनके कुर्ब की बरकतें, सालिहीन के कुर्ब की बरकतें मिलती हैं। फिर अपने अंदर आजिज़ी भी पैदा करे तो इंशाअल्लाह बहुत रूहानियत मिलेगी, रिक्कत आएगी, सोजो गुदाज होगा। लेकिन यह है कि वो बाज़ औक़ात आदमी समझता है कि रोना आया तो यही रूहानियत है। ये रूहानियत होना ज़रूरी नहीं है। जैसे इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि रोकर आंख पूंछ डालने का नाम खौफ खुदा नहीं है। रोकर आंखें पूंछ डालने का नाम खुदा नहीं, खौफ खुदा नहीं। रोकर आंखें पूंछ डालने का नाम खौफ खुदा नहीं, बल्कि खौफ खुदा इसका नाम है कि खुदा की नाफरमानियां छोड़ दे। तो हम तो बस वो नफ्सियाती मरीज हैं कि पुरसोज आवाज होगी तो हमारी आंखें नम हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे इसकी आवाज में बड़ा सोज है, इसकी आवाज में कैसी रूहानियत है, मुझे रुला दिया। और रोने के बाद तूने क्या किया? गुनाह छोड़े, नेकियों में तेरे इजाफा हुआ, तो जहां थे वहीं थे। तो पता चला वो नफ्सियाती तौर पर बंदा बाज़ों का तो जज्बात से मगलूब हो जाता है। तो खैर अल्लाह की याद में रोना, नात शरीफ सुनकर रोना, ये सआदत है जबकि इखलास के साथ हो और दिखावे के लिए ना हो, तो ये सआदत है। अगर वो तब्दील नहीं भी होता तो आज नहीं तो कल हो जाएगा तब्दील इंशाअल्लाह। तो मैं ऐसे समझाने की अर्ज कर रहा हूं कि बात वही है इमाम गजाली वाली कि रोकर आंखें पूंछ डालने का नाम खौफ खुदा नहीं, बल्कि खौफ खुदा अल्लाह की नाफरमानियां छोड़ देने का नाम है। यानी हर वो काम छोड़ दे जिससे रब नाराज होता है। ये ऐसा शख्स खौफ खुदा है, खौफ खुदा वाला है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। एक इस्लाम भाई मजीद सवाल। अच्छा, ये हैं तो बहुत सारे, तो इनकी सबकी बारियां कैसे आएंगी? तो ऐसी सूरत निकालो सबकी बारी आ जाए। सुभान अल्लाह। अब्बा ये तो मदनी मुज़ाकरे के बाद ही होगा। सुभान अल्लाह। मदनी मुज़ाकरे के बाद होगा, यानी ऑफ एयर में ही हो फिर सकता तो है। इंतजार करेंगे, जल्दी मदनी मुज़ाकरा खत्म करो। ये तो अभी चलता रहेगा। आज तो वैसे हमारे नाजरीन भी तो बाबा जाग रहे हैं ना। अगर ये पंजाब वाले इतना रात में जागते हैं, अभी इनको नींदें चढ़ेंगी। चले बाबा पंजाब पापा ये आप जागेंगे बाबा, आज जागेंगे, आज जागेंगे। पापा आज तो इनकी नींद उड़ने की रात है, आज आपके साथ बैठेंगे। आप जागे तो हमें चैन की नींद आई है, क्या करनी, लंबे हो जाइए। ज़ियारत करेंगे पापा, इल्म दीन सीखने आए हैं इंशाअल्लाह। भाई कौन कौन जागेगा? इल्म दीन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये जुमला ये इंशाल्लाह सुबह फजर के बाद बोलेंगे कि हम जागे थे तो अभी चैन की नींद आई है। सुभान अल्लाह। चैन के असबाब हो जाएंगे तो चैन की नींद भी आ जाएगी भाई साहब। तो उम्मीद है कि ये मदनी मुज़ाकरा अगर यहाँ जैसे ऑनर खत्म हो ना, फिर पापा इनके साथ ऑफर होना चाहिए ताकि इनको जो कुछ आपसे सवालात करने होंगे, इतनी दूर से आए, पता नहीं क्या क्या आपसे बातें करनी होंगी, क्या राज़ो नियाज़ की बातें करनी सवालात होंगी। करने नहीं तो ये होंगे। बोलेंगे तो मुलाकात भी करनी है। पापा आए इसीलिए, दोनों पापा आए इसीलिए, पापा आए। दोनों काम कैसे होंगे? पापा सारे काम हो जाते हैं यहाँ तो। मदनी चैनल पर रोज रोज देखते हैं, ये मदनी मुज़ाकरे का भी सुनते हैं, ऑफियर भी सुनते हैं, मुलाकातें भी देखते हैं, मदनी मशवरे भी हो रहे होते हैं। मदनी मशवरे भी हो रहे होते हैं। बाबा पहले बैठ जाते हैं, मदनी फूल होते, फिर देखते हैं क्या सूरत बनती है। कुछ वक्त तो अगर मिल जाए बाबा। नहीं इनको बाबा इनके पास आज और कल की रातें में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। वही रहते हैं। बेचारे आज आए तो इनको टाइम मिलना चाहिए, अलग से टाइम मिलना चाहिए। सुभान अल्लाह। आप हो और नहीं ये तो हो कोई मदनी फीस भी तय हो जाए। सुभान अल्लाह। पापा ये फिर अकेले में कर लेंगे ना पापा, कभी करेंगे। नहीं मदनी अभी फीस तो तय अभी हो तय जाती होनी है। चाहिए। अच्छा ये हो मदनी फीस ऑन एयर क्या और बाकी ऑफर। फल ऑफेयर और मदनी फीस ऑन एयर।
ये मैं मदरी इन पर कुछ मुताले की दरखास्तें कर दूं मैं, सुभान अल्लाह। आपके हाथ में बाबा, जो चाहे करें। मगर ये पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, फतवा रज़विया शरीफ पढ़ लेंगे? पढ़ना ही पढ़ना है कितनी बाबा। जिल्दें? जामिया वाले भी नहीं, जामिया वालों को तो वैसे ही पढ़ना है, आम इस्लाम आसान नहीं है पढ़ना, खाली हाथ उठाना आसान है। देख ले सोच समझ कर। फतवा रज़विया शरीफ किसी ने पढ़ी है 30 जिल्दें? एक ने भी नहीं पढ़ी। मैं वह मदरी कसौटी में रखा था ये फतवा रज़िया, जिसे पूरी भरी हो, तो वो उसमें तो मेरा नहीं चला था। अच्छा आपका भी तो सब सन्नाटा हो गया। बहार शरीयत किसने पढ़ी पूरी? एक हाथ, पीछे दो एक हाथ हाथ उठ रहा है। दो हाथ। मगर ये नहीं, ये वो आज आने वाले पंजाब से जो तशरीफ लाए उनमें से नहीं है कोई। आप कहां पढ़ते हैं? आप निजामिया में, और बहार शरीयत का मुताला शुरू कर दिया है। तीसरी जिल्द, 2 जिल्दें पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हिस्से या 2 जिल्दें? 2 जिल्दें पढ़ ली यार, एक तो निकला यार। चलो सुभान अल्लाह, इसको क्या दूं तोबा। चल मदीना फरमा दे बाबा, इसके लिए तो रोना पड़ेगा, मदीने ले चले। रोना पड़ेगा, और रोने के लिए अभी वक्त। जिसको मदीने जाने के लिए बाबा रोते ही होंगे, आशिकाने रसूल तो मदीने की याद में रोते हैं बाबा। कदीम फतावा रज़विया के मुतफर्रग रसाइल सब पढ़ लिए आपने? जी, वो भी जा रही हैं? फतवा रज़विया शरीफ भी जारी है। उसके रसाइल अच्छा जारी, इनका फतवा रज़विया भी जारी है, बहार शरीयत भी जारी है। और इनका क्या क्या जारी है? बाबा ये तो सवाल के लिए। बहार शरीयत कितने हिस्से पढ़े आपने? अच्छा, पढ़ के दर्स कहां दे रहे हैं? अच्छा, अपने उस्तादों की इजाजत से दे रहे हैं? कौन से दर्जे में पढ़ते हैं आप? और हदीस में बहार शरीयत पढ़ के समझाना। हाँ, ये बाज तलबा ज़हीन होते हैं, लेकिन है दुश्वार वैसे बहार शरीयत का दर्स। अगर आप दुरुस्त बता पाते हैं तो ठीक, अच्छी बात है। जी जी, रहमतुल्लाह ताला। माशाअल्लाह, बहुत कुछ लेकिन लेने आए मुताले बाबा, का शौक है आपको। इल्म भी लेने आए हैं, अमल भी लेने आए दोनों हैं, को, इनको भी तकवा भी लेने आए हैं, जज्बा है। रूहानियत भी लेने मगर आए हैं। अक्सरियत कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब वो जज्बा कम लग रहा है। बाबा मुताले के बगैर बाबा आप लेने बोलोगे आए हैं बाबा। आपको दरस निज़ामी की सन्नत मिल गई और आप अल्लामा साहब बन गए, ये आपका ख्वाब है। मुतालगा जरूरी है, निजी मुतालगा। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाह और बरकत दे आपको। सब मुतालगा की तरकीब फरमाए। मुझे बस ये हदफ देते हैं कि आप सबके सब जितने आए हैं बहार शरीयत तीनों जिल्दें कब तक पढ़ लेंगे पूरी? फर्ज उलूम से माला माल है और बहुत जरूरी है पढ़ना। 3 जिल्दें इनको ये तो पता बापा हो। से तोहफा मिल रहा है भाई, सुभान अल्लाह। बहार शरीयत 3 नवाज़िशें जिल्दें शुरू तो हैं, नहीं दे रहा मैं। नवाज़िशें शुरू हैं माशाल्लाह, अताओं पे अताएं हो रही हैं। ये देखिए, पहले ये सुन लीजिए कि जब तक दिल में नीयत ना हो हाथ उठा लेना, ये ज़रा दूसरे पर इज़हार, ये झूठ और धोखा है ना? दिल में 100% नीयत है कि मैं पढ़ लूंगा, और फिर नहीं पढ़ पाया तो गुनाहगार नहीं होगा, बल्कि नीयत का सवाब मिलेगा। जबकि दिल में नीयत हाजिर हो। तफसीर जिनान ले ली आपने? ये अच्छा, ये जिन्होंने लिखी है ना, मुफ्ती कासिम साहब किबला का नाम लिखा है इसमें, इन्होंने आज से मुझे कोई 6-7 साल, पता नहीं 8 साल पहले बताया था। कितने साल हो गए, तो इसी तरह हम जमा थे और बताया था। जो मुझे याद हिफ्ज में आ रहा मेरे कि बहार शरीयत उस वक्त तक पढ़ने से बार बार पढ़ना, रट्टा लगाना। फतावा रज़विया भी शायद बापा कम से कम 4 दफा से तो अब पढ़ लिया होगा 4 मरतबा। कम से कम 4 दफा, तो बहुत पहली बहुत पुरानी बात है। जी,
اچھا صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شامی مجھے یاد پڑتا 11 بار پڑھ لی تھی، 5 مرتبہ شامی، عالمگیری اور شامی 5 بار صدر الشریعہ نے پڑھی تھی، اور خدا جانے کتنا مطالعہ ہوگا ان کا. تو یہ میں آپ کو صراط الجنان ان کو بھی پھر مطالعے میں لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور چلو ان کو بھی پیش کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کرے فجر کے بعد آپ اس کا حلقہ شروع کر دیں. یہ درس قرآن ہی ہے، اس میں اپنا نام لکھ کے کہیں اوپر جگہ نام اور فون نمبر یہ نام اور فون نمبر لکھ کر یہ بیٹھیے گا نہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، ہم لوگ اوپر ہیں، ان کی جگہ یہاں دے دیجیے وہ گا. اگر ایک کو سائن کر دی نا، مجھے پتا ہے دوسرے مانگنا شروع کریں گے. ابھی آن ایئر ہے، بہت دیر ہو جائے گی. میں اس لیے اپنا نام کھڑے کھڑے لکھے نہیں، بیٹھے اب میں اوپر ہم لوگ بیٹھے ہوئے. ابھی تو آپ کچھ دیر کے بعد آفر میں ہوں گے، باپا ہوں گے اپنا اور آپ نام ہوں اور گے. فون نمبر تاکہ اگر آپ بھول جائیں نا تو کوئی آپ کو فون کر سکے، اللہ کرے کسی صحیح آدمی کے ہاتھ میں آئے. ایسا بات تو یہاں پر زمزم نگر کے دورہ حدیث کے بھی طلبہ موجود ہیں، میں تو اساتذہ سفارش بھی ہیں. کروں گا کہ ان کے ساتھ باپا ان کو بھی ہونا چاہیے. سیرانی کابینات والوں کو بھی باپا اجازت دے دیں، وہ بھی جامعہ کے اساتذہ طلبہ بابا. سبحان اللہ. صرف دورے سبحان اللہ. چلو تو پھر جامعہ والوں کو ہونا چاہیے باپا. جامعات کے سارے سائیں بھائی ہو. جو بھی سبحان ہمارے اللہ سبحان اللہ. اندر باہر جو بھی جامعہ سے متعلق ہے نا، ان کو ہونا چاہیے. کیا بات ہے. جامعۃ المدینہ ہوں یا دیگر جو ہمارے سنی جامعات کے جو اسلامی بھائی تشریف لائیں، ان سب کو باپا آپ کے ساتھ آفر ہونا چاہیے. کیا بات ہے. ماتری والے بھی باپا ہمارے پاس آپ نے نیٹ کے فون ذریعے. نمبر نہیں لکھا. باب الاسلام پاکستان. دل جوئی کے باپا یہ محمد رین گوٹ سکرن ماشاء سے بھی ایس ایم ایس آیا ہے، وہ ماشاءاللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاء اور مدنی مذاکرے کچھ دیر پہلے آیا تھا. باپا مدنی قافلے والے بلوچستان سے بھی پیغام آ رہے ہیں، وہاں مدنی بھی ہیں، تخصص والے جو لغت کورس والے گئے ہیں وہ بھی ہیں، مختلف جگہوں کے پیغامات موجود ہیں جو اجتماعی طور پر مدنی مذاکرات دیکھ رہے تھے، امید ہے دیکھ رہے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ باپا شب جمعہ والا درود شریف پڑھا دیجیے گا، ایس ایم ایس آ رہے ہیں. منصورہ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.
آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له. یہ مدنی پنچورہ سے میں نے یہ درود پاک آپ کو پڑھائے. آمین. صلو علی الحبیب. باپا ہمارے سنی جامعہ سے آئے ہوئے ایک طالب علم جو ہے وہ سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام غلام مرتضیٰ ہے اور میرا تعلق لاہور جامعہ نعیمیہ سے ہے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک شخص جو بچپن سے چھالے نکلنے والی بیماری میں مبتلا تھا، اب اس کی بیماری جو ہے وہ دوائی جو ہے نا استعمال کرنے سے اب چھالے تو نہیں نکلتے لیکن منہ سے جو ہے نا وہ خون نکلتا ہے. تو کیا اب مسلسل خون نکلتا ہے؟ اس ہاتھ بھی اگر مسوڑوں پہ لگ جائے تو وہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سوئے ہوئے تھے، سونے کے بعد جب اٹھے تو بیدار ہونے پر بھی منہ میں جو ہے نا وہ خون اکثر بھرا ہوتا ہے. تو کیا اس طرح روزوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ سوتے ہوئے خون اندر چلا جاتا ہو؟ تو کیا اس سے جو ہے نا وہ روزوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا، اس کے بارے میں فرما دیں. اور نماز میں اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ اگر نماز میں خون نکل آتا ہے تو بیماری تو ابھی جو ہے نا منہ میں درست نہیں ہوئی، ابھی صحیح نہیں ہوا،
دوسرا یہ کہ آدمی جو ہے نا وضو کرتے ہوئے بھی جو کلیاں کرتے ہیں تو اکثر جو ہے نا وہ کلیوں میں پھر زیادہ پانی استعمال کرنا پڑے گا اس کو خون کے جو ہے نا مسلسل نکلنے کی وجہ سے، تو کیا یہ کثرت استعمال میں پانی آئے گا؟ حلق میں جڑے سودی تحقیق نہیں ہے وہ نیند میں جب خون حلق سے نیچے اترا یہ کنفرم ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ صرف شبے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے لیے زیادہ کلیاں کرنا یہ اسراف نہیں بلکہ یہ ضروری ہے، جب تک یعنی کہ منہ صاف نہ ہو جائے، چاہے وہ 100 کلیوں میں صاف ہو تو یہ اس کے لیے ضروری ہے اس طرح کرنا، یہ خون صاف ہو جائے۔ اور نماز کے لیے تو وہی کہ معذور شرعی کی صورت اس میں نہیں معلوم ہوتی، بلکہ اس میں غالباً یہ ہے کہ انگلی لگی، مسواک لگی، کوئی اس کو چوٹ لگے گی تبھی خون نکلتا ہے، تو اس لیے وہ ہر وقت چونکہ نہیں نکلتا، اس لیے یہ معذور شرعی تو نہیں ہے۔ ہر وقت بھی نکلتا ہو تو پھر اس کی بھی اپنی تعریف ہے کہ کتنا وقت نکلتا ہے، یا کوئی ایک آدھ یعنی جس نماز کے دوران جیسے کسی کو خون مسلسل بہتا ہے، زخم بہتا ہے، پیپ بہتی ہے، یا ری خارج ہوتی ہے، کوئی ایسا پیشاب کا قطرہ آتا ہے، کوئی ایسا مرض ہے، تو اس کو پورا ایک وقت اپنا امتحان کرنا ہوگا۔ مثلا عصر تا مغرب امتحان کیا اس نے کہ عصر اور مغرب کے درمیان اسے اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وضو کر کے وہ فرض نماز پڑھ سکتا، یعنی وہ خون یا جو بھی وہ مسلسل اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اب معذور شرعی ہو گیا، اور اب ہر نئے وقت کے لیے اس کو نیا وضو کرنا ہوگا۔ مغرب تک یہ وضو اس کا جیسے باقی رہا، تو اب مغرب کا وقت جب ختم ہوا، عصر تا مغرب کیا تھا نا، مغرب کا وقت جیسے ہی سورج ڈوبا تو دوسری نماز کا وقت آ گیا نا، تو اب یہ اس کا پہلا وضو اس کا کام نہیں دے گا اس کو، جبکہ اس کا اگر ایک آدھ بار بھی خون نکلا ہے تو، چونکہ یہ معذور ہے یہ، تو اب پھر مغرب تا عشاء اب کم از کم ایک بار یہ عذر اس کو وہ ظاہر ہونا چاہیے، اگر ایک بار بھی عذر ظاہر نہیں ہوا تو پھر یہ معذور شرعی ہٹ گیا، اور اگر ایک بار بھی یہ عذر اس کا پیش آیا تو اب یہ اس عذر سے اس کی نماز اب وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ نماز پڑھ سکے گا۔ اس کے مزید تفصیلی احکام دیکھنے کے لیے بہار شریعت کے دوسرے حصے میں مطالعہ کرنا ہوگا، اور نماز کے احکام میں بھی جہاں وضو کا طریقہ نامی جو رسالہ ہے، گناہ دھونے کا نسخہ، اس میں وضو کا طریقہ دیا ہوا، اس میں ضمناً یہ معذور شرعی کے مسائل بھی دیے ہوئے، اس کو دیکھ لیجیے۔ وضو کا طریقہ، اس کا نام ہے وضو کا طریقہ اس رسالے کا، یہ نماز کے احکام میں شامل ہے، کل 12 رسالے اس کے اندر ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں موجود ہمارے ایک سنی جامعہ کے طالب علم سوال پیش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کا طالب علم ہوں، دورہ حدیث کا، محمد عدنان صدیقی میرا نام ہے۔ بزرگوں کی سیرت میں حافظہ کی مضبوطی کے بہت سے واقعات سنتے ہیں، لیکن آج کل حافظہ کی کمزوری کی اکثر شکایت ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ڈٹ کر کھانا بھی شامل ہے، اور یہ کھانے کا حلقہ ہمارا 100% کامیاب حلقہ ہے۔ مدنی مذاکرہ یہاں جاری تھا تو ایک چٹھی ملی مجھے، جو آنے والے نے بتایا کہ بڑا افسوس ہوا دیکھ کر
کہ جتنے یہاں اس سے کم نہیں ہوں گے باہر جو باتوں میں اور چائے پانی میں مشغول ہے، کھانے پینے میں. تو یہ نہ کہ 50-50 ہوا نا. کھانے پینے کا ہلکا، نہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے، نہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. خود ہی ڈھونڈ لیں گے کہ کھانا کہاں کھایا جائے گا، وہ جا کے بیٹھ جائیں گے. اور ایک مطلب سناٹا چھا جائے گا جب کھانا شروع ہوگا نا، سب کو مل گیا تو اب وہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ یوں کہیے کہ وہ مشغول ہے. تو ڈٹ کر کھانے سے بلغم بنے گا. بلغم کی ضرورت ہے، ایک مقدار ہونی چاہیے بدن میں. یہ بھی ایک خلط ہے بدن انسانی کی، 4 خلطیں ہیں نا، تو ان میں سے ایک یہ ہے بلغم. تو اب بلغم جب بڑھے گا تو یہ حافظے پر اٹیک کرے گا. تو اس وقت ہمارے حافظے اور ہاضمے کا جو حال ہے وہ سب جانتے ہیں. ایک تو سبب یہ بلغم. اسی طرح کھٹی چیزیں یہ بھی بلغم افزا ہوتی ہیں، بلغم بڑھاتی ہیں. تو ان سے بھی حافظہ کمزور ہوگا. بلکہ خاص کر کھٹے سیب کے بارے میں تو لکھا ہوا بھی ہے، غالباً شامی میں لکھا ہے کھٹے سیب کا، ہے نا. کھٹا سیب بھی حافظہ کمزور کرتا ہے، اس لیے وہ بلغم بنائے گا. اسی طرح بد نگاہی یہ حافظہ کمزور کرتی ہے. تو آج کل فلمیں ڈرامے کا دورہ ہے، اور مذہبی نظر آنے والے بھی ایک تعداد ہے جو چپکے گھر میں لگے ہوئے ہوتے ہوں گے. بد نگاہی سے بچنا مشکل ہے. اگر ٹی وی دیکھے اور بد نگاہی سے بچ جائے یہ بہت مشکل ہے. اخبار پڑھے اور بد نگاہی سے بچ جائے یہ بہت مشکل کام ہے. بازاروں میں گھومے اور بد نگاہی سے بچ جائے بہت مشکل کام ہے. تو یوں بد نگاہی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اعمال کا ایک حصہ نہ بن گیا ہو. تو بد نگاہی سے بھی حافظہ تباہ ہوتا ہے. اور بھی اس طرح کے اسباب، خصوصاً گناہوں سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو وہ بزرگان دین گناہوں سے بچے رہتے تھے. ہم ڈٹ کر کھاتے ہیں، 3 بار کھانا تو ہمارا معمول ہے. تو 3 میں چوتھی بار ہو سکتا ہے دن میں کھانا، 3 میں سے 2 بار نہیں ہو سکتا ہمارا معمول جو ہے. ان بزرگان دین کے تو واقع ہوتے تھے. خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جان مال سب قربان ہو، روزانہ 1 مرتبہ کھاتے تھے. ہماری عشق رسول میں جان قربان ہے، نفس قربان نہیں. تو ہم مطلب یعنی کہ سوچ بھی نہیں سکتے سر کہ ہم دن میں صرف 1 بار کھائیں، اور وہ بھی بھوک کے 3 حصے کر لیں. 1 حصہ غذا، 1 حصہ پانی، 1 حصہ ہوا. ہم پانی کے حصے میں بھی غذا ڈال لیتے ہیں، ہوا کے حصے میں بھی غذا بھر لیتے ہیں، یہاں تک کہ پیٹ میں گڑگڑ ہو تو چورن کی بھی جگہ ہم نہیں چھوڑتے. ہم کون ہیں؟ ہم عاشق رسول ہیں. ہوں گے ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں یہ پوزیشن ہے ہماری. تو جب یوں ٹھاس کے بھریں گے تو اب حافظہ کہاں کام کرے گا؟ بلغم اتنا بھرا ہوا ہے، نزلے پہ نزلے، تو کھانسیوں پہ کھانسیاں ہم کو لگی رہتی ہیں. اور پھر بولتے ہیں کہ دعا کر دو، دم کروانے کے لیے میں جب ملتا ہوں نا تو تعداد ہوتی ہے حافظہ کمزور. میں دم کر سب کو لیکچر تو دینے ذرا میں، اب میں پیٹ پہ چھو کروں گا تو بولے گا نہیں یہاں کرو دماغ پہ. یہ پیٹ کو سنبھالو نا، یہ پیٹ سپلائی کرتا ہے نسیان اور بہت سارے امراض. پیٹ کو سنبھالیں گے تو انشاءاللہ نسیان کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، اور بہت ساری بیماریوں سے پروٹیکشن یعنی تحفظ حاصل ہوگا. کم و بیش 80 بیماریاں، 80% یعنی 80% بیماریاں تقریباً یہ پیٹ کی خرابیوں سے جنم لیتی ہیں. اور پیٹ کی خرابیاں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. کم کھانے میں ہی فائدے ہیں، لیکن ہم یہ باتیں زیادہ دیر اچھی نہیں لگتی ہم کو، چلو بھائی نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کا حافظہ کبھی کر دے، اور ہمیں دینی کتابیں یاد رہیں، دنیاوی باتیں یاد نہ رہیں. کیونکہ بعض بزرگوں کی تو ایسی حالت پڑی ہے. میں نے ایک بزرگ تھے جب کہیں آتے جاتے تھے
تو وہ کان بند کر لیتے تھے. لوگ باتیں کر رہے تھے کان بند کر لیتے تھے. اس کا سبب یہ بتاتے کہ میرا حفظہ الحمدللہ بہت اچھا ہے, تو یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں پھر مجھے یاد رہ جاتی ہیں, تو میں سنتا نہیں, عوام کی باتیں بچتا ہوں. اور ہمارا عوام کے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک گپے نہیں مارے. ادھر دھماکہ ہو گیا, کتنے آدمی مرے, کم مرے تو مزہ نہیں آتا, زیادہ مرے وہی آئے سنسنی کے لیے. ہڑتال تو وہ مزہ آ گیا, تو اتنی بسیں جلی تو اتنی کاریں جلی. کم جلی ہو تو لطف نہیں آتا, زیادہ جلتی ہیں تو تھوڑا اون کرنے میں تھوڑا لطف آتا ہے. ادھر قتل ہو گیا تو صاحب ادھر وہ 2 آدمی کی لڑائی ہو گئی تو پھر کیا ہوا, وہ ایک نے اس کے دانت توڑ دے, اس نے کیا کیا, چھری نکالی گھونپ دیا, چھری کا ٹائم چلا گیا, فائر کر دیا اس کو. اچھا, ہم یہ باتیں کرتے ہیں. پھر سیاست میں تو یہ جیتے گا تو وہ ہارے گا, تو فلاں پارٹی نے یہ کیا ہے, فلاں پارٹی نے وہ کیا ہے, اور ساری حکومت تو ہم ہی چلا رہے ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے, ہے نا. حکومت پر تنقید الگ ہوتی ہے, اس میں اختلاف پر نکتہ چینی ہماری الگ ہوتی ہے, وہ سارا نظام جیسا ہم چلا رہے ہیں. پولیس والا سٹی مارتا تو بھاگ جاتے ہیں. تو یہ پنچایتیں چھوڑیں گے تو حفظہ کبھی ہوگا نا. سارا دن دماغ خوری کرتے رہیں گے تو دماغ میں یہی بھوس بھرتا رہے گا. تو بری صحبتوں سے بچنا ہے, کیونکہ ظاہر میں اچھی نظر آنے والی صحبتیں بارہا بری ہوتی ہیں. بہت اچھی صورت ہوتی ہے, اچھی شکل ہوتی ہے, چمڑی بھی سفید ہوتی ہے, داڑھی بھی لمبی لمبی ہوتی ہے, لیکن غیبت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اس کا. کبھی اس پر تنقید کرے گا, اس پر تنقید کرے گا, اس کی غیبت کرے گا, اس کی بدگمانی کرے گا, اس کا مذاق اڑائے گا, اس کی تحقیر کرے گا, حقیر اس کو جانے گا. یہ نیک صالح شیطان کا مطلب وہ نائب ہے جو ایسا کرتا ہے. تو یعنی ہمارے پاس صحبتیں بھی صحیح بات ہے کہ اچھی صحبتیں اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں, اور پھر ہمیں شناخت نہیں اچھی صحبت کی. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہو گیا. ہم کو نہیں ملتی اچھی صحبت, ہم کو سمجھ نہیں آتی. ہم کو چٹکلے سنائے, بات بات پہ ہنسائے, مسخریاں کرے تو بس وہ دوست اچھا لگتا ہے, یا ہم پر خرچہ کرے, کھلائے پلائے, بہت اچھا لگتا ہے. سیریس ہو, خوف خدا والا ہو, نیک صالح بندہ اچھا لگتا ہے, لیکن اس کی صحبت میں بیٹھنے میں دل گھبراتا ہے, شیطان بھگا دیتا ہے, بوریت ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک جامعہ کے طالب علم سوال عرض کریں. 12:13 ہو چکے ہیں. بابا 2 سوالات ہیں. پھر یہ نہیں, پھر ان کا وہ بیچاروں کی وہ نشاط یا نشاط ختم ہو جائے گا. بابا وہ تو جیسے ہی وہ وقت شروع ہوگا تو ایک نئی تازگی مل جائے گی. سبحان اللہ. باپا آفیئر بھی انہوں نے کرنے, آن ایئر بھی کرنے, ناظرین بھی کچھ مستفیض ہو رہے ہیں. آج ہے اصل عاشورے کی رات, آج تو بڑی رات ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ جاری رکھیں تو بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ لہو اور لعیب اور گناہوں بھری چینل دیکھنے سے بچے رہیں, ورنہ وہ جاگنے والی رات ہے. جاگنے والی رات ہے عبادت کی, اور یقیناً مدنی چینل پر اس وقت جو بیٹھا ہوا اچھی نیتوں کے ساتھ وہ عبادت میں مشغول ہے. علم دین حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے, افضل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ علم دین کا شغف ہم کو نصیب فرما دے. حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جو انہوں نے علم اور علماء کے فضائل پر لکھی ہے, اس میں نقل کرتے ہیں, اس کا نام ہے فضل والعلم والعلماء. فضل العلم والعلماء, غلطی ہوئی ہے, فضل العلم والعلماء. منقول ہے علمی مجالس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. یہ کیمیا سعادت کے حوالے سے ہے. اور جو شخص
ایک باب علم کا اوروں کو سکھانے کے لیے سیکھے اس کو 70 صدیقین کا اجر دیا جاوے. امام غزالی نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کے نماز و روزے سے بہتر ہے. یہ سب علم دین ہی کے فضائل ظاہر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ علم دین کے فضائل بہت ہیں اور ہمارے طلباء ظاہر ہے کہ اس طرح کے فضائل پڑھتے رہتے ہوں گے اور پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ علم دین میں مزید دل لگے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے مرکز الاولیاء سے آئے ہوئے ایک طالب علم سوال پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالغفار ہے. دارالعلوم جامعہ حنفیہ قصور سے آیا ہوں اور فارغ تحصیل ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر طلباء کو دینی تعلیم حاصل کرنے پر خاندان میں معاشرے میں پیش رائی نہیں ملتی. ان کا حوصلہ کیسے بڑھے گا؟ مدنی پھول اشارہ فرمائیں. علم دین حاصل کرنے پر پذیرائی واقعی گھر والوں کی طرف سے بھی نہیں ہوتی. جذبہ ہوتا ہے بعض اوقات طالب علم کا تو وہ اصرار کر کے داخلہ لے لیتا ہے. سب ایسے نہیں ہوتے. بعض اوقات گھر والے بھی پڑھاتے ہیں لیکن ایسوں کی تعداد کم ہے اور اس میں بھی وارننگ دیتے ہیں کہ اتنے سال میں تعلیم مکمل کر لو, اتنے عرصے میں مکمل کر لو, یا یہ بھی پڑھو اور دنیاوی علم بھی حاصل کرو. تو بعض عیسائی بھائی ہیں کہ علم دین بھی پڑھتے ہیں اور دنیاوی میں بھی لگے رہتے ہیں. وہ کس کو کتنی یعنی کس کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں یہ اس پر بھی دیکھنا پڑے گا. کس کے لیے زیادہ وقت دیتے ہیں, کس پر زیادہ خرچ کرتے ہیں. علم دین پر تو خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہی نہیں. اب پڑھایا بھی مفت جاتا ہے, کھلایا بھی جاتا ہے, قیام طعام سب سہولتیں ہوتی ہیں, لیکن دنیاوی تعلیم میں اپنے پلے سے خرچ کرنا پڑتا ہے, پلے سے کھانا پڑتا ہے اور بہت کچھ اخراجات کرنے پڑتے ہیں. وہ دنیاوی تعلیم پر, دینی تعلیم پر کوئی اخراجات نہیں, مفت. مگر %، کیا فی 1001 بھی اگر ہم دیکھنے جائیں تو دینی طالب علم اور دنیاوی طالب علم میں ریشو اگر دیکھیں تو شاید 1000 میں ایک طالب علم دینی نکلے گا, باقی سب دنیاوی. اور ان کی پذیرائی دنیاوی تعلیم کی بہت پذیرائی ہے, بہت حوصلہ افزائی ہے. لیکن افسوس کہ دینی تعلیم کی حوصلہ افزائی نہیں ہے. تو اب یہ کہ جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کو دل لگا کے پڑھنا چاہیے اور اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ دنیاوی طالب علم اور دینی طالب علم میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات علم دین سے آراستہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر اس پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو تم اس کی طرح مت بننا, تم یہ پڑھو وہ پڑھو. نعوذ باللہ. وہ ایک کے کردار کی وجہ سے مذہبی, کیونکہ وہ سفید چادر پر دھبا دور سے نظر آ جاتا ہے. دنیاوی طالب علم کچھ بھی کرے اس کو کوئی نہیں بولتا. دینی طالب علم اگر کچھ کر لے, یا کوئی مولانا داڑھی والا, امام والا, یا داڑھی والا, یا مسجد کا امام کچھ کر لے تو بس اس کا جو وہ ڈبہ باندھتے نا, اور اس میں میڈیا بھی حصہ لیتی ہے اور اخبارات بھی, تو سب حصہ لیتے ہیں اس میں, اور مولانا کو بس گراتے ہیں. کوئی پیر بھول کر جائے تو بس اس کی خیر نہیں, بلکہ پیر بنا دیتے, پیر ہوتا بھی نہیں ہے. بعض اوقات بابا جی کچھ کر لے, عملیات تعویذات جو کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں نقلی پیر نے صحیح, حالانکہ بیچارہ پیر نہیں ہوتا. اگر اس نے غلط کیا تو غلط ہی ہے, غلط کو کون صحیح کہے گا. لیکن کیا یہ ایک ہی غلط کرتا ہے جس کو تم چڑھا رہے ہو؟ تم کتنے اچھے ہو. اس طرح مطلب یہ کہ یہ میڈیا بھی اسلام کی جڑیں کھودنے میں مشغول ہے. سب نہیں, سب نہیں, لیکن یہ میں جن کو کہتا ہوں وہ سمجھتے ہوں گے, سب نہیں کرتے ایسا, لیکن ایک تعداد ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں, جو بہت بڑا ظلم کرتے ہیں اپنی آخرت پر, اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اگر ایک مولانا کہلانے والا اگر کسی بدعنوانی کا سبب بنتا بھی ہے تو اس سے علم دین کا کیا قصور؟
दीगर उलमाए दीन का क्या कसूर कि सभी को फिर लपेटना। एक पीर अगर वाकई पीर है और गलती कर भी डालता है तो सारे पीर क्यों मतलब बदनाम, उसको क्यों बदनाम किया जाए? पीर ही ऐसे होते हैं, मौलाना लोग ऐसे होते हैं, उलमा ऐसे होते हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, बहुत बुरी सिफत है, बहुत बुरी सोच है। और ये इस तरह की सोचें बाज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले या अखबारात वाले भी देते हैं, इस तरह की सोचें, और लोगों को मुतनफ़िर करते हैं उलमा से। तो यूं अहले इल्म की जिम्मेदारी अब मजीद बढ़ गई कि मुकाबला सख्त है। अब आपको मजीद संभलना है, जबान को भी कंट्रोल करना है, अपनी हिर्स को भी काबू में रखना है कि आपकी कोई बात किसी को मिलनी नहीं चाहिए कि जिसको वो उछाल कर तमाम उलमा दीन को हदफ पर ले ले, बुजुर्गों को, पीरों को हदफ पर ले ले। ऐसा तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा आपको बचना होगा, एहतियातें करनी होगी। लेकिन हमारा भी बहरहाल इसमें बारहा कसूर होता है कि हमारी गलतियां भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब ये कि नुकसान दीन के काम को पहुंचता है। हम जिम्मेदार तबका है, मजहबी लोग जो होते हैं ये जिम्मेदार तबका होता है, इनको बहुत संभल कर फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर एक इमाम है, उसको एक मस्जिद में 10,000 तनख्वाह मिल रही है, दूसरी मस्जिद इससे थोड़ी बड़ी है, इलाका भी अच्छा है, लोग खिदमत करने वाले हैं, तनख्वाह भी 12,000 को दिखाता है वहां। अगर ये मौलाना यहां सिर्फ इस वजह से रिजाइन करके चला जाएगा इमाम उस मस्जिद में, नतीजा क्या होगा? यार इमाम लालची होते, अवाम ने ये नहीं बोला कि ये इमाम लालची है, इमाम लालची होते यार, मौलाना ऐसे ही होते हैं, छोड़ो यार इनकी बात नहीं करो। ये एक इमाम की वजह से कितना नुकसान हुआ, इनकी औलाद मुतनफ़िर, इनके दोस्त पड़ोसी उस मस्जिद के नमाजी मुतनफ़िर, और गीबतों के दरवाजे, बुराइयों के दरवाजे, और जो उसमें खामी नहीं थी वो भी फिर उस पर डाल देंगे। इमाम तो ऐसा था, हाँ यार ये उस दिन झाड़ा था मेरे को, इसने बदअखलाक था, तो वो हमने फातिहा पे बुलाया था तो बोलता था ये आइटम कहाँ है, वो दही नहीं मंगवाई, वो बोलता था मैं तो मीठा भी खाता हूँ, मीठा तुम लोगों ने नहीं बनवाया। तो इस तरह की अगर तरकीब हो तो आप बताइए कि ये कितना नुकसान दे। हमें तो बिल्कुल कुफले मदीना टाइट हो, ऐसा हमारा किरदार हो कि हमें देखकर लोग हम जैसे बनने की आरजू करें, ये नहीं कि हमें देखकर अपनी औलाद पर कदगन लगा दें, पाबंदी लगा दें, खबरदार तो मौलाना बना दो, मौलाना भी फिर नहीं बोलते मुल्ला बना दो। तो हमारा किरदार जो है ऐसा सुथरा होना चाहिए कि जिसकी इंतजार बहुत बचना चाहिए। तो लोगों को भी चाहिए कि वो ऐसी बातें ना करें, अगर एक बुरा है तो उसके भी अच्छे होने की दुआ करें और उसको ढकें ताकि लोग उलमा से मुतनफ़िर ना हो, न कि उसको मतलब मैंने चढ़ाएं। कि हमें इस्लाम ने ऐब छुपाने का हुक्म दिया है, किसी के ऐबों को उछालने की हमें तरगीब नहीं है इस्लाम में, इल्ला मुस्तस्नियात, जैसे कि फाजिर को मशहूर करो, लोग उसे कब पहचानेंगे, उसका जिक्र उस बात के साथ करो जो उसमें। तो ऐसा अगर कोई फेल करता है या उसमें ऐसी खामी है कि जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है, तो जरूरतन अब इस नीयत से उसको बेनिकाब किया जाएगा। लेकिन सबके अफाल ऐसे थोड़ी होते, ना ये नीयतें होती है लोगों की हदीस पर अमल करने की, वो खामा का बस मौलाना जहां मतलब हाथ में आया तो उसकी बस ये रील चढ़ा देते। तो ये बहुत मजमूम आदत और आखिरत तबाह करने वाली आदत है। किसी की बुराई उसी वक्त बापा वो आगे पेश करे ना कि जब शरीयत ने इस बुराई को आगे दूसरे के सामने जो है वो जाहिर करने की इजाजत दी हो। अब यहाँ ये बापा तजर्बा होगा कि वो बुराइयां जो बयान करते हैं ना तो साथ बोल रहे हैं हमारा मकसद ये कि बुराइयां जो है ना वो लोगों के सामने आए। तो अब बुराई, हर बुराई को मतलब सामने नहीं लाई जाएगी, वही बुराई सामने आएगी जहां पर अल्लाह रसूल ने इजाजत दी है, हम अल्लाह के बंदे उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, तो करना वो है जो शरीयत ने कहा है ना। तो वो बुराई को भी इसीलिए जाहिर कर रहे हैं, भाई शरीयत ने कहा कि बुराई को जाहिर करो, तो शरीयत ने जिस बुराई को कहा है जाहिर करो और जिसको मना किया उसको फिर मना कर दो। शरीयत की पासदारी होनी चाहिए। ऐब पोशी ही का हुक्म है हदीसों में, बहुत अहकाम, बहुत रिवायतें। ऐब छुपाने की, तुम बंदों के ऐब छुपाओ, अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाएगा। तो घर वालों को चाहिए कि, बल्कि हर घर वाले को चाहिए कि कम से कम हर घर में एक आलिम होना चाहिए, हर घर में एक आलिम, एक बच्चे को कम से कम आलिम बनाए, इंशाअल्लाह आपका मुआशरा जो ये मदनी इनकलाब आ जाएगा इसमें।
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसी तरह ऐब से मुतालिक किसी एक डॉक्टर साहब की भी हमारे पास वो सवाल मौजूद है, चलाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर जावेद मलिक अत्तारी है। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए आरएमओ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत से एक सवाल है, डॉक्टर को केस लेते वक्त माजी की हिस्ट्री लेनी पड़ जाती है और इसमें कई एक ऐब ज़ाहिर हो जाते हैं, मसलन बदफेली, शराब नोशी वगैरह वगैरह। इस तरह करना वो भी दिगर मरीजों के सामने कैसा है? शरई रहनुमाई फरमाएं। मैं डॉक्टर हसन अत्तारी हूँ। मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, वो पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि एक इंसान की मौत के बाद जो मुख्तलिफ उसके बॉडी पार्ट्स डोनेट कर दिए जाते हैं, जैसे आंखें हैं, दिल है, जिगर है, ये मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स दूसरे अशखास को डोनेट कर दिया जाता है, उनमें लगा के उनकी जान बचाई जाती है। इसके बारे में शरई हुक्म क्या है कि एक शख्स की मौत के बाद क्या उसके बॉडी पार्ट्स डोनेट किए जा सकते हैं या नहीं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल तो वो उसके ऐब जाहिर होते हैं। अगर जरूरत है पूछने की वाकई और इशारों में गुजारा नहीं है, मिसाल के तौर पर यह कह दिया जाए कि भाई फुला गंदा फेल करने से फुला मरज होता है, फुला काम करने से फुला मरज होता है, तो यूं करके भी अगर तरकीब बनती है तो अगर और मुमकिन नहीं है और ये इसको जब भी दवा देने की सूरत बनेगी कि इसका मरज देखने के लिए ये पता करना होगा कि भाई इस वजह से मरज आया तो ये दवा और किसी और वजह से आया तो कोई और दवा, तब तो चलो डॉक्टर पूछे, मगर इस तरह कि दूसरा ना सुने, दूसरे पर उसके ऐब ना खुले। हमने अपने तावीज़ात के बस्ते हमारे सैकड़ों हैं, तो ये तरकीब रखी है, ये लिख कर भी दिया हुआ है, ग़ीबत की तबाहकारियों में तरीका लिखा हुआ। अब ये पता नहीं कि हर बस्ते पर अमल होता है या नहीं होता। हाँ, बाज़ जगह अमल होता होगा, बाज़ नालायकी का मुजाहरा करते होंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि मरीज अगर कोई उयूब बयान करता है या उयूब उससे पूछना ज़रूरी है, तो ऐसी सूरत में उससे तन्हाई में ही बात की जाए, कोई भी ना सुन रहा हो, आपका हेल्पर भी हो तो हट जाए, जब जाकर ही काम चलेगा। वरना वो ऐप चलो उससे मालूम करना जायज हो भी गया तो दूसरों पर जो जाहिर हो रहे हैं कि उनको हजत नहीं इसकी, ये गुनाह शुरू हो गया, इससे बचना जरूरी है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड में भी गैर जरूरी हेल्पर्स भी होते हैं। जब यानी कि कोई ऐसी पर्दे की जगह खोली जाती है उस वक्त अल्ट्रासाउंड में जरूरी होता है, वो तो हेल्पर होता है जिसकी जरूरत नहीं होती। एक बार ऐसे मौके पर जब कहा मैंने कि वो इसमें बगैर हेल्पर के तो काम चल जाएगा, आप अकेले कर लेंगे तो मैं कर लूंगा। फिर एक खड़ा रहा, तो मैंने ये क्यों खड़ा? ये तो है, ये तो डॉक्टर है ना। मैंने कहा आप भी डॉक्टर हैं, इसकी जरूरत क्या है? डॉक्टर के लिए बेपर्दगी जायज हो जाएगी। और डॉक्टर साहब चुपचाप चले गए। अब ये इतना रोब सबका होता नहीं हर मरीज का, तो ये अब मरीज को चाहिए कि वो ऐसी तरकीब बनाए। अगर 100 आदमियों की जरूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो भले 100 आदमी हो। और जब एक आदमी से काम चल जाता है तो दूसरा क्यों, इसको भी नहीं होना चाहिए। तो ये मरीज को भी एहसास नहीं होता। इसी तरह मुझसे मुलाकात करते हुए बाज़ औक़ात ये शुरू हो जाते हैं, 2 इस्लामी भाई तो मेरे करीब खड़े होते हैं, वैसे आमतौर पर 2 तो खड़े होते हैं, पीछे भी लाइन में बिल्कुल करीब और भी लोग लगे हुए होते हैं। और ये अपने इसी तरह को वो दुआ करवाने के लिए खोल रहा होता है,
रोकना पड़ता है उसको बाजू का, यार बस करो, ये सुन रहा है, आपको बता रहा हूं, ये दो सुन रहे हैं, ये काय को सुन रहे हैं, अब मुझे भी क्यों बता रहे हो, इसकी भी हाजत मुतहक्कक होनी चाहिए। दुआ के लिए अगर इतना ही कह दे कि मेरे लिए दुआ कर दो, काफी तो अल्लाह ताला आपके बातिनी अमराज जानता है। भाई इज़हार करने की आदत है, बहुत आदत है, बहुत आदत है। हया बेहयाई की बातें मतलब करते हैं, मतलब जिसमें आदमी सुनने वाला शर्मा जाए, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये हमारी अवाम की भी हालत है, सबकी नहीं मगर है, ऐसा भी है। तो अल्लाह करे कि मतलब इसकी एहतियातों का दौर दौरा हो जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद इरहम लना। दारी की पोजीशन कोई भी नहीं है, आई ना तो आज आशूरे रात में के चुनमा होगा थोड़ा हलाई जल्दी क्लास करना है तो नाजरीन पोजीशन नारी नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारी आवीनी ने बुखार के पकड़ी तो नहीं जी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मरकजुल औलिया से आए हुए एक इस्लामी, एक सवाल के जवाब रह अच्छा अपने 1 बजे का हदफ कर दे। लब्बैक, ठीक है ना, 1 बजे इंशाअल्लाह। ऑफ यार, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक सवाल के जवाब रह गया, वो जो आजा, कोई गुर्दे फेफड़े वगैरह जब डोनेट कर देते हैं, ये तो है सारा मतलब उलमा तो इसमें बड़ा कलाम करते हैं और जायज तो नहीं है, बल्कि आजा तो बिकते हैं। बाल भी अपना बाल भी नहीं बेच सकते, बाल बेचना भी नाजायज है, तो गुर्दे निकाल के बेचते हैं, बल्कि गुर्दे चुरा के बेचते हैं। हाँ हमारे यहाँ अपने बाबुल मदीना का एक वाक्य है, इलाके का भी नाम मुझे पता है। एक इस्लामी भाई का वालिद लापता हो गया, फिर बेचारा किसी तरह ठोकरें खाते हुए पहुंचा, पता चला कि इसको अगवा करके ले गए थे जालिम लोग और इसका ऑपरेशन करके गुर्दा निकाल लिया, और फिर वो कत्ल मकसूद नहीं था, गुर्दा निकाल कर बेचना मकसूद था। तो गुर्दा निकाल लिया, फिर इसको सिला के इन्होंने रोड पे छोड़ दिया गया, वो बेचारा किसी तरह मरता खपता घर पहुंचा बेचारा। ये भी होता है हमारे बाबुल मदीना का, ज्यादा पुराना वाकया नहीं, कराची का वाकया है। तो खैर जिंदा का उज्व हो या मुर्दा का उज्व, इसकी तिजारत नहीं हो सकती, खरीदो फरोख्त इसकी जायज नहीं है, इसलिए उसका लगाना ये भी बहरहाल उलमा के मसाइल हैं। ये सवाल चलना जरा ना चलता तो सही था, तो जब आदमी पर आके पड़ती है ना तो फिर ऐसी बातों पे इन बातों पर इनकी घूमती है मौलानाओं पर कि ये मौलाना ऐसी सी बात है, यार छोड़ो यार। डॉक्टर भी आपको पता है कि मुफ्ती से कम नहीं होते, मजबूरी में ये जायज है, मजबूरी में वो जायज है, वो फतवे झाड़ते रहते बाज डॉक्टर। मैं बाज एहतियातन कहता हूँ, जरा 100% तो नहीं होते, मोहब्बत भी करते हैं लोग उलमा से। शरन बहरहाल ये कि इसकी इजाजत नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम फरियाद हुसैन अत्तारी, मैं जामिया जलालिया रिजविया लाहौर से फारिग तहसील हूँ। या सैयदी कुर्रत ऐनी व कल्बी, मेरा आपकी बारगाह आलिया में सवाल ये है कि कभी कभार अगर किसी तफरीही मकाम पर जाएं और कोई जानने वाला मिले तो कहता है आपका यहाँ क्या काम, हुजूर ऐसों को कैसे समझाएं, और आपकी बारगाह में इल्तिजा है कि मेरे लिए इल्म नाफे की दुआ फरमा दीजिए। उनको समझाऊं या आपको समझाऊं?
क्या करना चाहिए? समझ नहीं आया पापा। जिसकी उम्मीद है कि ये आपकी समझ बारगाह में हाजिर जाएगा। है पापा, समझा दें, हमें समझा दें। औरतों को बेपर्दगी से रोक नहीं सकते, तो मैं कहा करता फिर हम आंखों का पर्दा कर लें, ये तो बाज नहीं आती, तो रोडों में घूमती है। तो इसी तरह इनको समझा नहीं सकते, ना ये सामने इस वक्त, तो आप सामने। तो हम लोगों का चूंकि एक अपना अंदाज है, हम अगर तफरीगाह पे जाएंगे तो बोलेंगे मौलाना तफरी करने निकला है। तफरीगाह उमूमन औरतों से पटी पड़ी होती है, मखलूत होती है। आमतौर पर तफरीगाहें मर्द औरत साथ होते हैं, तो ऐसी जगहों पे जाना वैसे ही अच्छा नहीं है। इसी तरह आप होटल में बैठेंगे तो भी लोग बातें करेंगे, होटल में गाने चल रहे होंगे तो ज्यादा बातें करेंगे, बड़े बड़े मौलाना गाने सुनते हैं, यार हम तो गुनाहगार लोग हैं, ये आपको सनद बना लेंगे। तो जाहिर है कि आपको भी गाना सुनना जायज तो नहीं है, बेबाकी है कि सबके सामने गाने सुने आदमी। तो ऐसे होटल में जाना कि जहाँ गाने बज रहे हों, नहीं जाना चाहिए ना। बल्कि अब गाने ना भी बज रहे हो तो होटल में जाना तो वैसे उलमा के लिए, इम्मा के लिए, इमामों के लिए लोग मायूब समझते हैं। ये इमाम साहब मस्जिद के होटल में बैठे थे, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ऐसी बातों से बचे जिनमें अवाम के दीन का खतरा हो। बाज़ बातें जायज़ होती हैं, मुबाह होती हैं, लेकिन उनकी वजह से अवाम के दीन को खतरा होगा। ये बकवास करते थे, उलमा की तौहीन पर उतर आते हैं। खुद सब कुछ करेंगे लेकिन वही बात है कि हम सबका खावे हमारा खावे अंधा हुए। हम सब कुछ करेंगे, मौलाना क्यों करें? तब ये बोलते हैं मौलाना क्यों करता हूं? ठीक है भाई, हम तुमसे डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि तुम कहीं गुमराहों के हत्थे ना चढ़ जाओ, तो हम अच्छे हो जाते हैं। तो यूं ना डन कर इन्हें कोई सुलह कर लेगा। हम ऐसी जगहों से ही बचे कि जहां तनकीद होती हो और उंगश्त नुमाई होती हो। और अगर किसी मौलाना को आवाम देख लें तफरीगाह पर तो मेहरबानी करके इस तरफ उंगली उठाई तो ये तो देखें 3 आपकी तरफ आ रही हैं। आप कहते हैं मौलाना को देख, 3 उंगलियां कह रही हैं अपने आप को देख, तो यूं ज्यादा वोट आपको देखने के मिल रहे हैं। तो इसलिए अवाम को चाहिए किसी मौलाना को देखें तो उसका पर्दा रखें। और तफरीगाह पर जाना कोई गुनाह नहीं है। अगर वहां औरतें तब भी गुनाह नहीं है, फिर तो मार्केट में भी जाना मना हो जाएगा। और मस्जिद मार्केटों में होती है, औरतों से भरी होती है मार्केटें, फिर तो जमाअत भी माफ हो जाएगी। तो मस्जिद को फिर वो ताला लगाना पड़ेगा कि भाई नमाज के लिए मत जाना। अच्छा, फज्र पढ़ लेना, औरतें नहीं होती, बाकी 4 नमाजों की छुट्टी। ये थोड़ी होगा, नमाज तो होगी वहां। औरतें भी भले हैं, मार्केट है, क्या कर सकते हैं? औरतों को रोक नहीं सकते। इनको बुर्का नहीं पहना सकते, अपनी आंखों को बुर्का पहना ले, नीची नजर रख के चले जाए नमाज के लिए, नीची नजर कर निकाला है। दैट्स ऑल। हज पे कैसे जाएंगे? मदीने कैसे जाएंगे? औरतें ही औरतें हज पे, तवाफ में मर्द औरत इकट्ठे तो होते हैं, सफा मरवा की सही में मर्द औरत इकट्ठे ही होते हैं। तब फिर तो मदीने तो जाए बगैर कैसे रह सकेंगे यार? तो इसलिए आंखों का कुफले मदीना की प्रैक्टिस कर ले, निगाह नीची रखना सीख ले, बात करते हुए भी नजर नीची हो, इधर उधर बिला जरूरत देखने की भी आदत निकल जाए, ज़ाहिर नसीब। बल्कि अकेले भी बैठे हैं तो कोशिश की जाए कि नीची नजर, क्योंकि फजूल नजर का भी सवाल है। क़यामत के दिन फजूल निगाही पर सवाल होगा, जिस तरह फजूल बात पर सवाल है, आखिरत में पूछा जाएगा क्यों देखा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बापा मुख्तलिफ शहरों से इस्लामी भाई आए हैं। शेखुपुरा से आए हुए एक इस्लामी भाई सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा मैं पंजाब शेखुपुरा से आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मेरा सवाल ये है कि बाद औक़ात फ़ोन आता है तो वो सलाम करता है, बाद औक़ात फ़ोन आता है तो वो सलाम करता है, हम जवाब देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो गैर मुस्लिम है, क्या हम गुनाहगार होंगे? जज़ाकल्लाह। आमीन।
پھر قصدن تو غیر مسلم کو جواب نہیں دیا، مگر فون سنتے ہی ایک دم سلام کر دینا. ہمارے یہاں ہیلو بولتے ہیں اور دعوت اسلامی والے مدینہ بولتے ہیں اس وقت. پھر عرب میں یا مرحبا بولتے ہیں، مرحبا یا مرحبا، اس طرح بولتے ہیں. سلام کا حرج تو نہیں، کیونکہ اس نے قصدن کافر کو سلام نہیں کیا. بابا سلام اس نے کیا. اچھا اس نے سلام کیا. ہاں جب تو اس کو چونکہ یہ اس کی ترکیب تو مسلمانوں سے اتفاق سے وہ غیر مسلم تھا، تو اس میں تو جواب دینے میں حرج ہی نہیں ہے نا کہ اس کا کیا جرم ہے. اس میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے غیر مسلم اگلا. باپا ہمارے ملک میں تو اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو فون گھر پہ یا موبائل پر اٹھانے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کہنے کا معمول ہے تو اب وہ سامنے والے عموماً مسلمان ہوتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو بیرون ملک میں رہنے والے ہیں جہاں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہلے وہ کسی طرح نام پوچھتے ہیں اور پھر جب نام پتہ چل جاتا ہے تو سلام کرتے ہیں. لیکن اگر کیا اپنی عادت اگر بیرون ملک والے بھی یہ بنا لیں کہ جب بھی فون اٹھائیں اور سلام کریں اور غیر مسلم سامنے ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ غیر مسلم کے لیے کیا حکم ہے؟ مسلمان کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ سلام کرا کرے یا پہلے کوشش کرے کہ معلوم کرے سامنے کون ہے، کیونکہ اس کو مسلمانوں کے فون بھی آتے ہیں غیر مسلموں کے بھی آتے ہیں. بعض اوقات یار اس میں بھی اکھڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اکڑوں کیا تم ہی مسلمان ہو کیا؟ غصہ آ جاتا ہے، پوچھو نا کہ تم کون ہو. تو اس میں نام پوچھ لے آدمی، نام بھی پوچھ لے تو بعض اوقات ان کے نام بھی مسلمان والے ہوتے ہیں، ملتے جلتے ہوتے ہیں. اور بعض مسلمانوں کے نام غیر مسلموں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اس میں بھی رونگ نمبر لگ جاتا ہے. باپا کئیوں کے نام تو سیو ہی ہوتے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، یعنی وہ جو نام آ رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل مبہم سے نام ہوتے. اب یہ چھوٹتے ہی سلام کرنے کا بھی ایک ہمارے یہاں عرف سا تو ہے. سلام تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے جواز میں تو خیر کوئی کلام نہیں لگتا، جبکہ ہے مسلمانوں سے تعلق. اب کسی کافر کو اس نے خود فون کیا تو اب تو السلام علیکم نہ کہے. اب تو وہ جو اور کوئی رسمی جملہ ہیلو کہہ لے، جیسے ہیلو بھی کوئی ایسا برا لفظ گالی وغیرہ تو ہے نہیں. مسلمانوں میں بکثرت اب رائی جائیے ہیلو، بلکہ اکثریت ہیلو ہی کہتی ہے، چاہے عوام ہو یا خواص ہو، سب ہیلو کہتے ہیں. ہم مدینہ کہتے ہیں، دعوت اسلامی والے ذکر مدینہ کرتے ہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. چونکہ بیرون ملک کا وقت بھی چل رہا ہے تو وہاں یہ عجیب سا رواج ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کو فون کرے گا تو اسے خوش کرنے کے لیے وہ السلام علیکم کہے گا، اور جب مسلمان کسی غیر مسلم کو فون کرے گا تو جو اس کا انداز ہے نمستے یا اس طرح کے جو جملے ہیں وہ ان کو کہیں گے تاکہ وہ بھی خوش ہوں. تو اب مسلمان کو غیر مسلم سلام کرتا ہے، مسلمان اس کو جواب دیتا ہے اور اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ چلو یار یہ دیکھو ہمارے مذہب کا طریقہ اپنا رہا ہے. اور اب مسلمان غیر مسلم کو کال کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ جس مذہب سے ہے، چاہے وہ جس بھی مذہب سے، وہ اس مذہب کا جو انداز ہے وہ انداز اختیار کرتا ہے. یہ مسلمان ہی کی غلطی ہے، کافر تو ہے سراپا غلطی. اس کو تو کیا ابو سلام کرتا تو کیا کر سکتے ہیں. کہ مسلمان کو اس کے سلام کا جواب وعلیکم کہہ دے، بس مزید آگے نہ بڑھے. اور اس کے انداز میں وہ نمستے یا نمسکار اور یہ توبہ استغفر اللہ، یہ تو کفار کے طریقے ہرگز نہ اپنے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام ممشاد حسین چشتی ہے اور میں AIMC میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں.
میں نے اکثر ہی یہاں بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے نبوت کا اعلان نا 40 سال کی عمر میں کیا تھا، اور 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے جو مطلب تبلیغ سٹارٹ کی وہ آپ نے پھر آگے 23 سال مطلب 23 سال کے عرصے تک آپ نے تبلیغ جاری رکھی. تو میرا یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بچپن سے ہی تبلیغ شروع کر دیتے یا وہ جوانی سے ہی شروع کر دیتے. انہیں تو ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ باعث تخلیق کائنات ہیں. تو اگر انہوں نے مطلب 40 سال کی عمر میں تبلیغ شروع کی ہے تو آج کل لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا مطلب کہا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بالکل پالنے میں پنگھوڑے کے اندر ہی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا. سبحان اللہ. تو اتنی سی عمر میں جو ہے کہ تبلیغ شروع کر دینی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری قدرت میں نہیں ہے، اتنا سا بچہ نہیں کر سکتا. یہ معجزہ تھا سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب 40 سال میں اظہار نبوت کا حکم فرمایا تو انہوں نے ایسا کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر جوانی سے تبلیغ منع ہوتی تو ان جوان صحابہ کرام کا کیا ہوگا؟ کربلا میں جو جوان تھے شہزادے علی اکبر، تو امام قاسم، یہ بے شمار نوجوان تھے، اس میں سب اللہ کے دین کے اعلاء کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے شہید ہو گئے. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب یہ تو لسٹ بہت لمبی آپ کے پاس بن جائے گی. تو مختصر یہ کہ تبلیغ کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. تبلیغ کے شرائط اور ہیں، نیکی کی دعوت کے، امر بالمعروف کے اور مطلب ہے کہ شرائط ہیں. اور قرآن کریم میں مطلقاً امر بالمعروف کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس میں عمر کا بیان نہیں ہوا. باپا کوئی 40 سال سے کم عمر والا اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور اس کو غالب گمانے کے اگر میں یہاں سمجھاؤں گا تو پھر وہ سامنے والا گناہ چھوڑ دے گا، تو اس کو سمجھانا ضروری ہو جائے گا یا نہیں؟ واجب ہو جائے گا. اگر نہیں سمجھائے گا تو گناہ گار ہوگا جبکہ یہ بالغ ہو چکا ہے. حسنین کریمین نے تو بچپن میں ہی وہ وضو کا جو طریقہ بتایا تھا. جی جی ہاں، ایک بزرگ وضو کر رہے تھے جس میں کچھ غلطیاں تھیں، تو انہوں نے شہزادوں نے بڑا احسن طریقہ لیا. یہ نہیں کہا کہ بڑے میاں اتنی بڑی عمر ہو گئی وضو کرنا نہیں آتا آپ کو، یوں کرنا چاہیے یوں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں. بلکہ یہ تو وہ تھے کہ جن کے گھر سے اخلاق تقسیم ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بابا جی ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے باری باری وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون سا بھائی زیادہ اچھے طریقے پر وضو کرتا ہے. تو ان دونوں نے وضو کیے اور وہ ان کے وضو کا ایمان افروز نظارہ کرتا رہا. وہ بزرگ کرتے رہے اور پھر وہ سمجھ گئے اور کہا کہ یہ وضو مجھ سے چیک نہیں کروا رہے تھے، میرا وضو درست کروا رہے تھے. وہ اپنی غلطیاں سمجھ گئے. تو خیر یہ تو بالکل یعنی کہ اعتراض برا اعتراض، جیسے کہ وہ طرح طرح کے لوگ اعتراضات آج کل SMS چلاتے رہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کوئی SMS ہی ہوگا، طرح طرح کے چلا کر لوگوں کو خواہ مخواہ کنفیوز کرتے ہیں یا بس کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے تبلیغ میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس پر مجھے یاد آیا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال میں تبلیغ شروع کی. تو یہ 40 سال کا مشورہ کسی نے دیا کہ لوگ کہتے ہیں، تو اپنے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ اب یہ سب کے سب جو ایسے ذہن کے نا وہ تہبند باندھا کریں. تہبند سمجھتے ہیں؟ لنگی باندھا کریں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شلوار پہنی ہو. تہبند اور
चादर, अक्सर चादर और तहमद सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। ये हमारी सारे शर्ट और फिर पैंट शर्ट अप टू डेट होकर फिर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ये ज़हन, खैर जिन्होंने सवाल किया उनका ये ज़हन नहीं था, वो तो दूसरों का एतराज हम तक बेचारे पहुंचा रहे थे। तो जो इस तरह का एतराज कर देंगे, यार तुम जो करने का वो करो ना, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो दाढ़ी मुंडाने से मना फरमाया कि मुझे पस्त करो, फरमाया मुझे पस्त करो, दाढ़ियों को मुआफी दो यानी बढ़ने दो, और यहूदियों जैसी शक्ल मत बनाओ। कहीं फरमाया मजूसियों की मुशाबहत मत करो, जो आग पूजते हैं उनकी नक्काली मत करो। अब ये करो ना करने वाली बात, ये जो सरकार ने फरमाया कि ये करो कि दाढ़ी मुंडाना हराम है, एक मुट्ठी से घटाना भी हराम, तो एक मुट्ठी दाढ़ी कम से कम होनी चाहिए। एक मुट्ठी से बढ़ गई बेशक उसको काटना सुन्नत है, एक मुट्ठी से ज्यादा भी ना बढ़ाए। दाढ़ी मुंडाना बहरहाल हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, और घटाना भी एक मुट्ठी से, ये करो। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई। तो ये नमाज एक पढ़नी नहीं है, रोजा एक रखना नहीं है, दाढ़ी बढ़ानी नहीं है, सुन्नतों वाला लिबास अपनाना नहीं है, और बस वो बेतुके मैसेज चलाकर तफरी लेते रहना। तो सबको दीनी मामलात में लब कुशाई करते हुए, बोलते हुए, लिखते हुए 112 मरतबा सोच लेना चाहिए। और इस तरह के एसएमएस आ भी जाए तो फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए किसी को। मजहबी एसएमएस जो भी आते हैं, जब तक किसी अच्छे आलिम से उसको आप चेक न करवा लें, आगे न बढ़ाया करें, वरना यह कि आप भी कहीं गुनाह फैलाने में मददगार ना हो जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब। मरकजुल औलिया दाता साहब मज़ार के साथ मुत्तसिल जामिया हजवेरिया के एक इस्लामी भाई बयान सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर बाबा जान, आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है, अगर एक इंसान रोज़ादार गहरी चोट की वजह से या कहीं से गिर जाने की वजह से बेहोश हो जाता है और उसके अजीज या अक़रबा उसे होश दिलाने के लिए उसके मुंह में पानी वगैरह डालते हैं या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो उसके रोज़े के बारे में क्या हुक्म है? और इसी के साथ रिलेटेड सवाल के एक रोज़ादार औरत को हैज़ आ जाता है तो उसके रोज़े के लिए क्या हुक्म है, उसका कज़ा करेगी या नहीं? बेहोश को होश में लाने के लिए रोजादार को अगर पानी उसके हल्क के नीचे से उतारा तो रोजा तो टूट जाएगा, इंजेक्शन लगाने तो रोजा नहीं टूटेगा। इस तरह मुंह पर छिड़का तब भी रोजा नहीं जाएगा, हल्क से उतरेगा तो रोजा टूटा। और बारी के दिनों में जब यानी कि बारी के दिन रोजे में शुरू हो गए तो रोजा टूट गया इसका, ठीक है ना। और रोजेदार की तरह गुजारे वक्त है ना, उसका बारी के दिनों में यानी कि इसके हेज शुरू हो गया तो अब रोजा तो इसका टूट गया और ये रोजेदार की तरह दिन गुजारे और एक रोजा इसका कजा भी रमजान शरीफ के बाद कर ले। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब
باپا ملاقات کا اگر اعلان ہو جائے، ہمارے اسلام بھائی پنجاب سے بھی آئے ہیں 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 8 دن کے لیے. سبحان اللہ. کون کون ایسے ہیں جو شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج میں انہوں نے قافلے میں سفر کیا یا یہاں کم از کم 3 دن کے لیے آئے ہیں اور امیر اہل سنت سے اب تک وہ ملاقات نہیں کر سکے؟ ابھی ایسا کرتے ہیں، اب تو یہ الرٹ ہو گئے نا ملاقات کے نام پر، پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، آئے چاہو پھر طے کرتے ہیں کیا کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اصل وہ ملاقات جو ہے نا، اوفیر اور ملاقات دونوں جمیں گے نہیں. اوفیر میں بعض اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، تو پھر ملاقات کیسے ہوگی؟ انہوں نے اگر ٹوکن دے لیا تو پھر یہ اڑی کریں گے. ٹوکن تو ابھی بنیں گے. اگر لے لیا نا ہم نے اجازت دے دی تو پھر ہم اوفیر کرتے رہیں گے، یہ ٹوکن پہ ہی بھیڑ کریں گے جا کے. یوں بھی یہ بیچارے محروم رہیں گے. اور ملاقات ذرا میں روبوٹ مشینی انسان کو بولتے ہیں، روبوٹ نہیں ہوں، انسان تھکتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا میں 65 سال کا بوڑھا آدمی ہوں، میں جلدی تھک جاتا ہوں. اب میں نے جو بولنا تھا بول دیا. آپ کو لگتا ہوں گا جوان میں جوان نہیں. پاپا سحری کی اجازت دے دیں سب کو. روزہ رکھنے کی سبحان اللہ. سب سحری کرے بابا آپ کے ساتھ میلاد حال میں. بے شک بے شک. اب ملاقات تو ظاہر ہے کہ وہ نگاہوں سے ہی ہوگی. سبحان اللہ. نگاہوں سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. پاپا یہاں جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں یہ بھی آفیئر مذاکرے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اب کیا کریں گے، جائیں گے تو نہیں. جی بابا. سبحان اللہ. صلاۃ السلام. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حشر میں سرکار آنا، میرے کو چھپانا. حشر میں سرکار آنا، میرے کو چھپانا. اپنے رب سے بخشوانا، اپنے رب سے بخشوانا. ساتھ جنت میں بسانا.
अत्तार आए, आप उन पे रहम खाए, हश्र में अत्तार आए, आप उन पे रहम खाए, अपने दामन में छुपाए, अपने दामन में छुपाए, और रब से बख्शवाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्क़िका फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। जरा चुपचाप देख लीजिए, जरा कोई मसला है। जिसको हैज़ आया अब उसका तो लिखे कि हैज़ और निफास वाली को एलानिया खाने में कोई मसला नहीं है, ना रोज़ेदार की तरह उसको एक रोज़िया पीछे नहीं। और ये कि अगर वो पाक हुई, रोज़े मतलब रमज़ान का महीना है और आधे दिन में पाक हो गई, तो अब उसको रोज़ेदार की मिसल गुजारना पड़ती है, ना उसको कि जिसको हैज़ पूरा कहाँ लिखा पढ़ लेते हैं ना। यहाँ से वो दूसरा जुज़िया वो दूसरी किताब में इसलिए कोई ले आएगा। हाँ तो आप वो बयान कर दिया, आपको याद है। अभी जो हाइजा के ताल्लुक से जो मसला बयान किया गया उसमें कोई खता हो गई है, तो हमारे इस्लामी भाई इसको बतौर इजाला हम लोग इसको पेश करते हैं आपके सामने। एक सूरत यह है कि उसके बारी के दिन आ गए, यानी मिसाल के तौर पर रमज़ान का महीना था, उसने रोज़ा रख लिया, अब जो है दोपहर में उसके बारी के दिन आ गए तो उसका रोज़ा टूट गया। रोज़ा टूटते ही अब वो खाना पीना जारी रख सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। और दूसरी सूरत ये है कि रमज़ान मुबारक का महीना है, वो ज़ोहर के वक्त जो है ना वो पाक हो गई बिल्कुल, तो अब इस पर लाजिम है कि ज़ोहर के बाद का जो वक्त है ये रोज़ेदार की मिसल गुजारे। जोहर से मुराद जोहर की नमाज है या वक्त जोहर दाखिल होना? कोई सा भी वक्त हो, यानी मिसाल 10 बजे हुई, 11 बजे हुई, किसी भी टाइम पाक हुई, जब पाक हो गई वो, तो उसके बाद जो है वो उस पर लाजिम है कि अब वो रोज़ेदार की तरह उसको जो है वो बाकी दिन गुजारना होगा, वाजिब है उस पर। जज़ाकल्लाहु खैरा।